پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے. کسی بھی چیز میں جب انسان ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں خرابی شروع ہو جاتی. آپ کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہاں بھی خرابی ہوگی، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرح انسان پھر دوسروں کے حقوق نہیں دے پاتا. آپ کسی کی نفرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بات کرتے تھے تو مختصر کرتے تھے. جب آپ کھانا کھاتے تو بس ضرورت کا کھاتے ہی نہیں چلے جاتے تھے، بس اتنا کھاتے کہ جو بدن کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہو. آپ کی چال میں بھی میانہ روی تھی. قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا گیا، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. تو یہ چال صرف سڑک پہ چلنا یا کسی واک وے پہ چلنا ہی نہیں، یہ چال زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی، انسانوں سے تعلقات رکھنے میں. تو وقصد فی مشیک، اعتدال، میانہ روی. جب آپ انسانوں کے ساتھ اعتدال سے رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ خرابی پھر نہیں پیدا ہوتی. خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ دوسرے کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کر دیتے ہیں، اتنی مداخلت کر دیتے ہیں کہ پھر دوسرا شخص آپ سے گھبرا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. ایون اپنے بچے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے. آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز میں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر آپ بیٹیوں کے ہر معاملے میں مداخلت کریں گے، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں گئے تھے، تمہیں کیا ملا، عید پہ کیا گفٹ ملا، اینیورسری پہ کیا ملا، فلاں کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو اچھی خبر ملے گی تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اچھی خبر نہیں ملے گی تو رنج و غم میں ہی اضافہ ہوگا. اور اگر ان معاملوں کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، اب آگے اس کی اپنی قسمت ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل سکون میں رہے گا. اسی طرح بیٹا ہو، بہو گھر میں آئی، اگر ہر بات پر آپ روک ٹوک کریں گے، نوک جھونک کریں گے اور بات پہ تنقید کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دل دور ہو جائے گا. آپ اپنی عزت خود گنوا بیٹھیں گے، اپنی قدر میں خود کمی کر بیٹھیں گے. تو ایسے میں ان کو بھی ایک سپیس دیں. دیکھیں جب ہمارے اپنے بچے صبح دیر تک سوتے ہیں، ہارڈلی ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیچارے آج ویکینڈ ہے نا، تھکے ہوئے ہیں ہفتے بھر کے اسکول جا کے، چلو کوئی بات نہیں آج سو لیں. لیکن اگر بہو سوتی ہے صبح میں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اٹھتی، اس نے سلام کیوں نہیں کیا، وہ آئی کیوں نہیں، اس نے ناشتہ کیوں نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. ایک دم دل تنگ ہونے لگے گا، شیطان بھی خوب وسوسے ڈالتا چلا جائے گا. تو یہاں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ کسی اور کے بچے کے لیے پسند نہیں کر رہے. اپنے بچوں کے لیے ہم بھاری بھاری کام خود ہی کر لیتے ہیں، مشکل چیزیں ان کو اس میں نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں ان پہ کیا بوجھ ڈالنا، ہم خود ہی کر لیتے. لیکن اگر وہی چیز کسی دوسرے کا بچہ نہ کرے تو ہم اس کو برا مناتے. تو ایسے میں یہ چند ایک جو کی پوائنٹ ہے نا، ان کو آپ ٹپس پہ یاد رکھیں. دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے کرنا ہے، دوسرے سے معاملہ نرمی سے کرنا ہے، دوسرے سے معاملے میں آسانی پیدا کرنی ہے، دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہمیں دینے والا بننا ہے کیونکہ دینے والے کو ملتا ہے. گیو اینڈ ٹیک. جب آپ گیو نہیں کرتے تو آپ کو واپس بھی کچھ نہیں ملتا. اور پھر ہر چیز میں تعلقات میں اعتدال.